السلام علیکم پیارے بچوں، مضمون ہمارا اردو ہے اور موضوع ہے گرامر ترکیب نحوی۔ پچھلے جو نشستیں تھیں ان میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا یا پچھلے سبق میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس کا ہم اعادہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، کل کے سبق میں ہم نے یہ جانا کہ جملہ مرکب تام یا مرکب مفید جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ مسند الیہ کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ مسند کہلاتا ہے۔ انگریزی میں ہم اس کو مسند الیہ کو سبجیکٹ کہیں گے اور مسند کو پریڈیکیٹ۔ مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس شخص یا چیز کے بارے میں ہم کچھ ثابت کر رہے ہیں، جس شخص یا چیز کے بارے میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ہم ثابت کر رہے ہیں، اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور جو بات ثابت ہو رہی ہے اسے مسند کہتے ہیں۔ دو جملے میں نے لکھے ہیں، رحیم عالم ہے اور بشیر دانا لڑکا ہے۔ رحیم کے متعلق جو کچھ بھی کہا گیا ہے اسے مسند کہتے ہیں۔ بشیر کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو بات ثابت کی گئی ہے اسے مسند کہتے ہیں۔ اور رحیم اور بشیر دونوں جو ہیں یہ مسند الیہ ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے کل کے ہی سبق میں یہ بھی جانا ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے، سادہ جملہ یا جسے ہم جملے بسیط بھی کہتے ہیں، سادہ جملہ، اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ کے متعلق بھی ہم نے کل کے سبق میں جانکاری حاصل کی اور پھر ہم جملہ خبریہ پر آ گئے۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی چیز کی خبر ہو۔ تو ہمیں زیادہ تر کام ترکیب نحوی میں اسی کے ساتھ ہے۔ تو اس کی جو ہے ہم نے کل وضاحت کی۔ اس کی دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ کی۔ ایک ہے جملہ اسمیہ خبریہ اور دوسری جو قسم ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم جملہ اسمیہ خبریہ کو اور جملہ فعلیہ خبریہ کو پہچانیں گے۔ پہچاننے کے بعد ترکیب نحوی میں اس کے ہمیں جو جز ہیں، اجزاء ہیں، جملہ خبریہ اسمیہ کے الگ اجزاء ہیں اور جملہ فعلیہ خبریہ جو ہوتا ہے اس کے الگ اجزاء ہیں۔ پیارے بچوں، جملے بسیط یا سادہ جملے میں جو مسند ہوتا ہے اسی کی بنا پر ہم پہچان سکتے ہیں کہ جملہ یہ اسمیہ خبریہ ہے یا فعلیہ خبریہ۔
تو اگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں تو جملہ اسمیہ ہے. اس میں فعل ناقص ہوتا ہے. فعل ناقص کے بارے میں ہم نے کل جانا. اگر جملہ میں کوئی کام نہیں ہوا ہے یا اگر مسند اسم ہوگا یا صفت ہوگا تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. افعال ناقصہ ہے ان کے بارے میں بھی روشنی ڈالی. ہے، ہی، تھا، ہوگا، بن گیا وغیرہ. تو پیارے بچوں، پھر ہم نے جملہ اسمیہ کے جو اجزاء ہے انہیں ہم نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے یاد رکھنا ہے. وہ ایک جز ہے فعل ناقص، ہم نے لکھنا ہوتا ہے. مبتدا یعنی جو اس کا مسند علیہ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اسے مبتدا کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں. پھر خبر، کون سی خبر ہمیں دیتا ہے؟ پھر متعلق خبر. یہ جز ہمیں اجزاء میں یاد ہونے چاہیے. تو اتنا مشکل نہیں ہے ترکیب نحوی. تھوڑے سے آپ نے کچھ ٹپس یاد رکھنے ہیں. سب سے پہلے جملے کو پہچاننا ہے. اس کے بعد جو دو قسم کے جملے ہیں ان کے اجزاء کیا کیا ہیں. بس ترکیب نحوی جو ہے، ترکیب نحوی میں ہم جو الفاظ اس جملے میں ہوتے ہیں ان کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کو ظاہر ہم کرتے ہیں. یا ہم یوں کہیں گے جملے میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ہی ترکیب نحوی ہے. تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے جملہ فعلیہ جو ہے وہ بھی ہم نے پڑھا. اس کی پہچان ہم کیسے کرتے ہیں؟ مسند علیہ جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ میں وہ فاعل کہلاتا ہے. یا ہم یوں کہیں گے اگر جملے میں کسی نے کوئی کام کیا یا کر رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے. اگر جملہ میں فعل تام ہے، فعل تام کا مطلب ہے وہ فعل جو اکیلے فاعل کے ساتھ معنی دیتا ہے. فاعل، یہاں فاعل لکھا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے. کام کرنے والا. دوسرا مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے. اور دوسرا فعل، فعل لام فعل ہوتا ہے کام. حمید آیا، رشید کھاتا ہے، یہاں فعل تام ہے. رشید، یہاں دوسرا جملہ بھی ہم دیکھیں گے. رشید کھاتا ہے، اس میں آپ اگر نظر ڈالو گے تو یہاں کام ہو رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. رشید لڑکا ہے، لڑکا ہے خبر دیتا ہے. رشید کیا ہے؟ لڑکا. اس کے جز جو ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ اس میں فعل ناقص ہے. تو اس میں مبتدا رشید ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے یہ بھی جانا کہ جملہ فعلیہ میں جو اجزاء ہوتے ہیں وہ یوں ہیں: فعل تام، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے، تو متعلق فعل. یا ہم یوں کہیں گے فعل تام، فاعل. تو فاعل کے ساتھ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں علامت فاعل، نے وغیرہ. مفعول، علامت مفعول. تو پھر متعلق فعل. تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے کل کے سبق میں چند ایک جملوں کا ترکیب نحوی بھی سیکھنے کی کوشش کی. یہاں میں نے 3 جملے جو ہیں لکھے ہیں.
मोहन बीमार है एक जुमला है, मोहन बहुत बीमार है, और मोहन का बाप बहुत बीमार है। तो यहाँ इन तीनों जुमलों में कोई काम नहीं हो रहा है। हमने ये कल सीखा है, कल का सबक जो है उसमें आप ज़रा देख लीजिए। तो ये जुमला जो है इसमें फेल नाक़िस है तीनों में। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों जुमले जो हैं जुमले इस्मिया खबरिया हैं। तो इनका हमने याद दिलाना है। जो जुमला इस्मिया खबरिया होते हैं उनमें जो जुज़ होते हैं, अज्जा होते हैं, उनके अज्जा जो होते हैं वो एक होते हैं, और जुमला फेलिया खबरिया के अज्जा जो होते हैं वो एक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखना है फेल नाक़िस, उसके बाद होता है मुब्तदा, उसके बाद खबर, और उसके बाद मुतल्लक खबर। अगर मोहन बीमार है तो मोहन यहाँ इसम है, तो यहाँ मुब्तदा कहलाएगा। तो हमने लिख लिया, पहले लिखना है फेल नाक़िस कौन है। यहाँ हमने लाइन में लिखना है फेल नाक़िस जो है वो है। उसके बाद मुब्तदा मोहन, उसके बाद खबर बीमार। तो इस तरह से हमने इसका तरकीब नहवी किया। अब दूसरा जुमला है मोहन का बाप बहुत बीमार है। मोहन का बाप, यहाँ मोहन की बात तो हो नहीं रही है, बात हो रही है मोहन के बाप की। तो मोहन का बाप हमने ये पहले पढ़ा है कि चंद अल्फाज ऐसे होते हैं जो अकेले होते हैं, कुर्सी, मेज़ वगैरह, कलम, दवात। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मुरक्कब होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ पर वो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसा ही यहाँ भी है। तो जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल अल्फाज होते हैं उनको हम मरकब कहते हैं। फिर मरकब की हमने किस्में भी पढ़ी हैं, मरकब तवसीफ़ी, मरकब जारी, मरकब बाकी जो मरकबात थे वो हमने पढ़ लिए हैं। वो हमने पिछले जो नशस्तें थे उनमें हमने पढ़ लिए हैं। तो मोहन का बाप ये मुब्तदा है, लेकिन ये तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है। तो यहाँ ये एक मरकब बनता है। और कौन सा मरकब बनता है? इसमें एक हर्फ इजाफत है का। तो यहाँ हम इसको कहेंगे मरकब इजाफी। यहाँ मैंने लिखा है मरकब इजाफी। तो प्यारे बच्चों, अब मरकब इजाफी जो है यहाँ हमने अलग अलग लिखने हैं उसके जुज़। पहले यहाँ हम लिखेंगे मोहन मज़ाफ इलैह है, का हर्फ इजाफत है, और बाप मज़ाफ है। तो इन तीनों को हम एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, इनको लिखेंगे हम मरकब इजाफी। आगे एक और लाइन डालेंगे। कैसे डालेंगे? यहाँ मैंने लिखा है ये, यहाँ एक लाइन मैंने मुब्तदा लिखा है, और यहाँ सब पहले यहाँ लिखना है ऐसे। ये मरकब इजाफी हम लिख सकते हैं यहाँ, मरकब इजाफी, मरकब इजाफी। उसके बाद हम देखेंगे अब इसमें फेल नाक़िस क्या है। फेल नाक़िस के बाद हम लिखते हैं मुब्तदा। मुब्तदा हम लिखेंगे मोहन का बाप, इसको इस ये मरकब इजाफी है, फिर ये मुब्तदा बन गया, ये मोहन का बाप। अब मोहन का बाप मुब्तदा है। उसके बाद है खबर बीमार, और ये बहुत क्या है? ये मुतल्लक खबर है। मोहन का बाप बहुत बीमार है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने चंद और भी जुमले कल देखे
شوکت کی قمیض سفید ہے، احمد نادان ہے۔ پہلے نظر ہم ڈالیں گے، اس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہیں۔ فعل ناقص جو ہے تو جملہ اسمیہ ہے، تو ہم جملہ اسمیہ میں پہلے لکھتے ہیں فعل ناقص۔ فعل ناقص اس میں ہے، یہاں مبتدا امجد ہے اور خبر ہے نادان۔ اسلم چالاک ہے، اسی طرح سے اس کا بھی ہم ترکیب نحوی جو ہے کل ہم نے کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے، اس کی بھی ہم نے کل چند ایک مثالیں پیش کی۔ اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ فعل، فاعل، علامت فاعل، مفعول، علامت مفعول، مطلق فعل۔ رشید نے خط لکھا، یہاں کام ہوا ہے، فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو جملہ فعلیہ کے اجزاء ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک فعل ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے، فاعل کس نے؟ رشید نے، علامت فاعل نے، مفعول خط جس پر کام ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کا بھی ترکیب نحوی کیا ہے۔ رشید نے قلم سے خط لکھا، اس کا بھی ہم نے کل جو ہے ترکیب نحوی کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد آج ہم چند اور ایک جملوں کا ترکیب نحوی سیکھیں گے، تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، ہم ایک جملہ لیتے ہیں، رشید نے بشیر کو سکول میں دیکھا۔ رشید نے، میں یہاں لکھتا ہوں، رشید نے بشیر کو سکول میں دیکھا۔ دیکھا کام ہوا ہے، تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں یہ جملے فعل یا خبریہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم فعل لکھتے ہیں۔ فعل تام کون سا ہے؟ دیکھا۔ اس کے بعد ہم دوسرا جو اس میں جز ہوتا ہے وہ فاعل ہے۔ وہ کون ہے؟ کام کرنے والا رشید۔ اس کے بعد ہم علامت فاعل لکھیں گے، علامت فاعل۔ تو رشید نے اس میں ہے علامت فاعل۔ کس پر کام ہوا؟ بشیر، تو یہ مفعول ہے، بشیر۔ اس کے بعد علامت مفعول کو، تو دیکھا جو ہے یہ فعل ہے، تو علامت فعل یہاں جو ہے سکون میں۔ اسی طرح سے ہم
ایک دوسرا جملہ یہاں پر دیکھیں گے. میں یہاں پر لکھتا ہوں. دوسرا جملہ ہم لکھیں گے یہاں, رشید کی گاڑی سبز ہے. رشید کی گاڑی لال ہے. کوئی کام نہیں ہوا. یہ جملہ اسمیہ ہے. تو اب جملہ اسمیہ میں پہلے ہوتا ہے فعل ناقص ہے, اس کے بعد مبتدا, لیکن مبتدا جو ہے وہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے. رشید کی گاڑی, تو لکھیں گے ہم رشید, یہ مرکب اضافی ہے. رشید اس میں مضاف الیہ ہے. کی جو ہے حرف اضافت ہے, اور گاڑی جو ہے یہ مضاف ہے. تو ان تینوں کو آگے ایک لائن دے دیں گے ہم. اس کو ہم لکھیں گے مرکب اضافی, تو آگے لکھیں گے ہم اس کو مبتدا, فعل ناقص اور مبتدا. پھر لکھیں گے ہم خبر, لال ہے, سفید ہے, کالی ہے. تو اس کے بعد ہم ایک دوسرا جملہ لیتے ہیں جس کا ہم ترکیبی نحوی کریں گے. عابد نے کھانا کھایا. عابد نے کھانا کھایا. یہاں کام ہوا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ فعلیہ کو جو اجزاء ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. پہلے ہم لکھتے ہیں اس کو فعل, کھایا. اس کے بعد ہم لکھتے ہیں فاعل, کس نے کام کیا, عابد نے. تو اس کے بعد لکھیں ہم علامت فاعل, علامت فاعل کام کرنے والی کی علامت نے. اس کے بعد ہم لکھیں گے مفعول, جس پر کام ہوا ہے, کھانا پر. اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں علامت مفعول, وہ تو یہاں نہیں ہے. تو پیارے بچوں, علامت فاعل مفعول ہے کھانا, علامت مفعول یہاں نہیں ہے. ایک دوسری مثال ہم لیتے ہیں, وہ بھی ہم جملہ فعلیہ ہی لیتے ہیں. اشرف نے حمید کو مارا. تو یہ کون سا جملہ ہے, کام ہوا ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ میں جو اس کے اجزاء ہیں وہ پہلے ہوتا ہے فعل. فعل کیا ہے, مارا. اس کے بعد ہوتا ہے فاعل, کس نے مارا, اشرف نے. لیکن علامت فاعل کیا ہے, نے. اس کے بعد ہے مفعول, جس پر کام ہوا ہے, حمید پر. علامت مفعول کو. تو اس طرح سے ہم نے اس کا ترکیب نحوی کر لیا. ایک دوسرا جملہ لیتے ہیں, جملہ اسمیہ. کسی پیپر میں نے دیکھا ہے, یہ انسان پانی کا بلبلہ ہے. انسان پانی کا بلبلہ ہے. تو خبر لاتا ہے, یہ کیا ہے, بلبلہ. تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, تو جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کے ہم نے جز یاد رکھنے ہیں. سب سے پہلے فعل ناقص ہم لکھیں گے تو ہے. پھر لکھیں گے اس میں ہوتا ہے مبتدا, اسم جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. تو انسان ہے,
پھر پانی کا بلبلا، پانی کا بلبلا یہ خبر ہے. تو یہاں جو یہ خبر ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. پانی الگ ہے، کا الگ ہے، اور بلبلا. اس میں 3 الفاظ ہیں. تو ایک کیا بنتا ہے؟ مرکب. یہ مرکب اضافی بن گیا. اب ہم لکھیں گے انسان، پانی کو لکھیں گے مضاف الیہ. اسی طرح سے یہاں لکھیں گے کا یا حرف اضافت. اسی طرح یہاں لکھیں گے بلبلا مضاف. تو آگے ایک بڑی لائن ڈالیں گے، یہ لکھیں گے ہم یہاں مرکب اضافی، اور آگے لکھیں گے اس کو خبر. اس طرح سے ہم نے اس کا جو ترکیب نحوی کیا. تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اب بخوبی واقف ہوں گے کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، مرکب جاری کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جملہ جو ہوتے ہیں سادہ جملے، ان کی 2 قسمیں ہیں. ترکیب نحوی ہم جملہ اسمیہ کا کیسے کریں گے، جملہ فعلیہ کا کیسے کریں گے. جملہ اسمیہ کے جز الگ، اجزاء الگ ہیں، جملہ فعلیہ کے اجزاء الگ ہیں. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے. آپ کوشش کریں. تو اگر کہیں پر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں دوبارہ دوسرا ویڈیو بناؤں گا، کوشش کروں گا آپ کو اچھی طرح سے، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا سمجھانے کی وہ چیزیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوں گی. ویسے تو مجھے پورا بھروسہ ہے، اس پر ہم نے 5-6 ویڈیوز بنائے ہیں. آپ انہیں دیکھ لینا. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.